The prophet said, I was shown the hellfire and that the majority of its dweller were women. یعنی کہ دوزخ کے اندر جو زیادہ میجورٹی میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ عورتیں ہیں. Who were ungrateful. It was asked, یعنی کہ ان سے پوچھا گیا, do they disbelieve in Allah, کیا وہ انہوں نے اللہ کے اندر ڈسبلیف کیا تھا, اور are they ungrateful to Allah, یعنی کہ کیا وہ انہوں نے ناشکری کی تھی اللہ کی جس کی وجہ سے ان کو ہیل میں ڈالا گیا. He replied, they are ungrateful to their husbands and are ungrateful for the favors and the good charitable deeds done to them. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ہسبینڈ نے ایک عورت کے لیے کیا تو عورت نے آگے سے کیا کیا, اس کی ناشکری کی جس کی وجہ سے اس کو ہیل میں ڈالا گیا. If you have always been good to one of them and then she sees something in you not of her liking, she will say, I have never received any good from you. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اگر وہ اللہ کی نافرمان ہے تو وہ جنت میں چلی جائے گی, لیکن اگر وہ اپنے ہسبینڈ کی نافرمان ہے تو وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے, یا اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا کام ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانے. تو یہاں پر یہ چیز کا مینشن کیا جانا کہ جی دوزخ کے اندر زیادہ عورتیں ہیں, یہ ٹوٹلی مجھے ان ایکول ٹریٹمنٹ نظر آتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایکویلٹی نہیں ہے, عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے, الٹا وہ ہیل میں ڈالی جا رہی ہیں, لیکن جو بندے ہیں ان کو 70 حوریں ملیں گی. اس سے بڑھ کر جو میں نے فائنڈ کیا وہ یہ تھا کہ دیر از نو مینشن, کہیں پر بھی آپ کو یہ پڑھنے کو نہیں ملے گا کہ خدا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگا انسان کا. آسمان پر جنت میں ایک بلیور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین مجھے پتا تھا کہ یہ آج نہیں تو کل ہوگا ہی, تو میں بھی اسی کا ویٹ کر رہا تھا. ساری چیزیں میں آپ کو شارٹ میں ہی سمجھاؤں گا, کیونکہ ان ٹاپک پر اگر آپ گھنٹوں بھی بات کریں وہ بھی کم ہی ہوگی. یہ بہت ہی زیادہ ڈیپ چیزیں ہیں, اور ویسے بھی مجھے واچ ٹائم بڑھانے کی عادت نہیں ہے کہ چیز کو 20 منٹ تک گھماتے رہنا. تو الماس جیکب آور برادر, میرے خیال سے ان کو کنفیوژن ہو گئی ہے. 2 گھنٹے کی ریسرچ کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی جس میں ان کو اسلام پسند نہیں آیا. فلا ریزن تھے ان کے. ریزنز کیا تھے؟ بالکل بچکانے, وہی 72 حوریں تو عورتوں کو حقوق نہیں ملتا, مرنے کے بعد کی منزل ایکسٹرا ایکسٹرا. سب سے پہلی چیز, کچھ بھی انہوں نے قرآن سے کوٹ نہیں کیا. ان کو پتا ہے کہ حدیث کی طرف آئیں گے تو ایک حدیث اٹھا کر پیش کر دیں گے, اسلام ایکسپوز ہو جائے گا. کیونکہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیثوں کو کانٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے بہت ہی اندر تک جانا ہوتا ہے. تو نارمل مسلمان یا نارمل کرسچن اتنی اندر تک تو جائے گا نہیں, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بس ایک ہی کتاب پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی ٹرانسلیٹ کری ہوئی. سب سے پہلے 72 حوروں کے ٹاپک پر آتے ہیں. لوگ اس کو اتنی غلط طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جنت پہ جائے گا اس کو 72 حوریں ملیں گی. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. ایک اور بھی حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی. تو 72 یا 2, آپ خود بتائیں. پہلے انسان جنت میں تو پہنچ جائے, یہی اس کے لیے بڑی بات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہیں. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے ہے, سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. آخر اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ہاں, اگر مجھے 72 حوروں سے نکاح کرنا ہے تو میں کروں گا, کیونکہ جنت میں مجھے ہر چیز مانگنے کا پورا حق ہے. اسی پر 72 حوروں کی حدیث بھی تھی, میرے خدا نے مجھے یہ پورا حق دیا ہے. تو جو حوروں سے نکاح کرنے کی تمنا رکھتے ہیں ان کو وہ چیز ملے گی. یہ ویسا ہی ہے جیسے ایک راجا کا شوق ہوتا ہے کہ وہ 100 بیویاں رکھے. میں بھی پروفیٹ سلیمان سے بہتر کون جانتا ہوگا. جنت میں جو جس طرح کا پھل کھانا چاہتے ہیں ویسا پھل ملے گا. وہ جس چیز کی سواری کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی وہ سواری کریں گے. پر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ There you will have whatever your souls desire and there you will have whatever. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے I have prepared for my righteous slave such excellent things as no eye has ever seen nor an ear has ever heard nor a human heart can ever think of. اب اس چیز کے سامنے ہورا کچھ بھی نہیں ہے جو چیزیں آپ کو جنت میں ملنے والی ہیں. بہت سارے لوگ جنت میں ایسے ہوں گے جن کو حوروں کی تمنا نہیں ہوگی, ان کو کچھ اور چیزیں پسند ہوگی تو ان کو وہ چیز دی جائے گی. پورے قرآن کے اندر حور لفظ صرف 4 بار استعمال ہوا ہے, صرف 4 بار. اس کو کھیستان کے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے بنا حوروں کے جنت میں کچھ ہے ہی نہیں.
پورے قرآن کے اندر جب اللہ نے عذاب سے ڈرایا تو جنت کی خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں کیا کیا ملے گا، تمہارے صبر کے بدلے کیسے پھل ہوں گے، کیسے محل ہوں گے، کیسی نہریں ہوں گی، تم کیسے رہو گے جہاں کوئی جلسی، دکھ اور رونا نہیں ہوگا، یہ سب کیسے ملے گا؟ نیک کام کے بدلے۔ اور سب سے بہترین چیز اللہ نے کیا کہا، جنت میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے جسے ہر شخص پانا چاہتا ہو؟ بالکل اپنے رب کا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القیامہ میں، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ چمکتے ہوئے ہوں گے، رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرے ورسز میں فرمایا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے بیچ پردہ ہوگا۔ اور سورہ یاسین کے اندر تو کیا ہی بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا للحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیک کام کیا ان کو بہترین اجر ملے گا، اینڈ ایون مور، اور اس سے بھی زیادہ، جو عربی میں زیادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ تو جنت دینے کی بات کر رہا ہے، جنت میں چیزیں بھی، پر اس سے بھی زیادہ اچھی چیز دینے کی بات کر رہا ہے۔ اب جنت سے بھی زیادہ کیا اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اسی ورس کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہنے والا کہے گا، اے جنتی لوگوں، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تم کو جنت سے بھی بہتر چیز دے گا، اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے اپنے وعدے کو۔ لوگ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ اب اس کے علاوہ ہم کو کیا چاہیے؟ اس نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہمارے چہرے کو چمکا دیا، اس نے ہمیں آگ سے بچا لیا، اب اس کے علاوہ اللہ ہمیں اور کیا دے گا؟ اتنا رحم تو اللہ نے ہم پر کر ہی دیا ہے۔ اینڈ جیسے ہی وہ یہ بات کہیں گے، اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے گا، اور قسم ہے اللہ کی کہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں دی گئی جو انہیں اس کی طرف دیکھنے سے زیادہ پیاری ہے اور عزت بخش ہے۔ یہ ہے ہمارا اینڈ، آخر میں ہمیں یہی ملے گا، اور اس سے بہترین کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہماری ایٹرنل لائف۔ اللہ کہتا ہے کہ اچھے کام کرو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اب اس سے بہتر ریلیشن اللہ اور اس کے بندے کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا سب سے بہترین، سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے جنت میں؟ اللہ کو دیکھنا۔ پر لوگوں کو حوروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب جنت میں کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کر لے گا تو اس کی بیوی جو ہوگی ان سے جلے گی نہیں؟ تو میرے خیال سے آپ کو پروفیٹ سلیمان سے پوچھنا چاہیے یہ چیز، جن کی 700 بیویاں تھی، کیا وہ آپس میں جلی کبھی؟ جنت میں جلسی دلوں سے نکال لی جائے گی۔ باقی یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، وہ ایک ہی بیوی رکھے یا اور بھی۔ سمپل، جس کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے بلکہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں جو جیسا کرے گا ویسا ہی وہ آخرت میں پائے گا۔ اب رہی اسلام کے علاوہ جوڈائزم اور کرسچینٹی کی جنت کی، تو یہ بھی ابھی تک کنفیوز ہے کہ جنت ہے کیا۔ مطلب جنت کا ذکر تو ہے ان کے اندر اور وہ اچھی جگہ بھی ہے، پر جنت میں لوگ کیسے رہیں گے اس پر لوگ اپنی اپنی بحث کر رہے ہیں۔ قبالس جیوس یہ مانتے ہیں کہ جنت میں ہم اپنے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہماری سول جنت میں ہوگی، جبکہ دوسرے جیوس لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جس طرح دنیا میں شادی شدہ لوگ رہتے ہیں اسی طرح جنت میں بھی رہیں گے، اسلام کی طرح۔ پر کرسچینٹی میں یہ بلیو ہے کہ جنت میں کوئی شادی شدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں جو شادی ہوئی وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ انسان جو ہیں فرشتوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ اب یہ نہ سمجھنا اسلامک فرشتوں کے جیسے نہیں، بلکہ کرسچن فرشتوں کے جیسے، جو کھانا کھاتے ہیں، سیکس کرتے ہیں اور کبھی کبھی خدا کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، فری ول والے فرشتے۔ اگر آپ بنا شادی کے کسی اور کے ساتھ تعلق بناؤ گے تو زنا ہی کہلائے گا، جبکہ اللہ نے شادی کا نظام جنت میں بھی رکھا تاکہ اس رشتے میں پاکیزگی رہے۔ اب آگے چل کے الماس جیکب بھائی نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کری۔ وہ ایک حدیث لائے جس میں نہ تو ان کو کانٹیکس کا پتہ، بس یوں ہی اپنی جو ہے بالکل چیپ رہے ہیں اس میں جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو جہنم دکھائی گئی جہاں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں پایا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کی ناشکری؟ آپ نے فرمایا شوہر کی ناشکری۔ اگر شوہر انہیں ہر چیز لا کر ان کی خواہشیں پوری کریں تو وہ خوش رہتی ہیں، مگر شوہر اگر ایک بھی کمی کرتے تو وہ شوہر کو تانا دینے لگتی ہیں کہ اب تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے جو کچھ ان کو ملا ہے۔ اب الماس بھائی تو اپنی ہی جو ہے اس میں مچا رہے ہیں۔
याद रखें ये नाशुक्री वाली औरतों की बात करी गई है। अब इस हदीस की एक्सप्लेनेशन अभी मैं आगे दूंगा, पर एक चीज बताएं आप, इसमें कहाँ लिखा है कि अगर औरत अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो वो जन्नत में जाएगी और अगर अपने शोहर की करेगी तो जहन्नम में? ये तो आप अपनी तरफ से बनाकर बोल दे, हदीस में कुछ है ही नहीं। यहाँ उन औरतों की बात हो रही है जिनके शोहर उन्हें खुश रखते हैं पर फिर भी उनकी बीवियां उनके साथ नहीं होती बल्कि हर बात की नाशुक्री करती है। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपका शोहर आपको पीट रहा हो और आप अपने शोहर की पिटाई खाओ वरना जहन्नम जाओगी। ये हिंदुइज्म नहीं है। और आप देखिए कि औरत के हुकूक की बात कौन लोग कर रहे हैं जिनकी किताब खुद कहती है कि ऐ औरतों अपने शोहरों की इताअत करो जैसे तुम ईसा मसीह की इताअत करती हो। पर मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं। एक शोहर अपनी बीवी का वली होता है, उसका प्रोटेक्टर होता है, तो औरत के ऊपर ये फर्ज है कि वो अपने शोहर की इताअत करे हक बातों में। क्या आपको हजरत लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां याद नहीं? ये पैगंबर थे, हक पर थे, पर उनकी बीवियां अपने ही शोहर से बुग़्ज़ रखती थी। क्या हुआ उनका? क्या वो जन्नत में जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब ये सवाल आता है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा क्यों जहन्नम में होंगी? पहली चीज़ की ये कंप्लीट हदीस नहीं है। एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा और जन्नत में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को। तो ये हदीस भी आप लाए ना। अगर यहाँ सिर्फ इक्वालिटी की बात होती तो कभी भी अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि जन्नत में गरीब होंगे, वो कहते जन्नत में मर्द होंगे। ऐसा नहीं है, किसी रीजन की वजह से अल्लाह के रसूल ने ये चीज़ें बताई हमें। और वो रीज़न ये है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो औरतें ही ज़्यादा करती है मर्दों के मुकाबले। अब क्या ये गुनाह मर्द नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, पर आपको जो है बहुत कम मर्द मिलेंगे जो ऐसे गुनाह में मुब्तला होते हैं। ज़्यादातर इनमें औरतें ही आपको शामिल दिखेंगी। जैसे आप ले लो शिर्क हो गया या कह लें ब्लैक मैजिक, इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है विच क्राफ्ट, और सबसे ज़्यादा औरतें इसी चीज़ में मुब्तला हैं। खासकर मुस्लिम औरतें भी जो गांव में रहती हैं, जो विलेज वगैरह की है। और आप देखेंगे ज़्यादातर कल्ट जो होते हैं उनमें भी औरतें ज़्यादा होती हैं। और सबको पता है कि इंडस्ट्री भी है जिनमें हर साल 70% औरतों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, पर दूसरी जो वजह है वो ये भी है कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है जहाँ आपने फरमाया कि क़यामत के करीब औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। तो उसी वजह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस को लाए जिस पर उनका बिलीफ था कि जिस तरह ज़्यादा औरतों की तादाद जहन्नम में होगी उसी तरह ज़्यादा तादाद में औरतें जन्नत में भी होंगी, क्योंकि औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं। सो बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं, मगर नहीं भाई, हमको सिर्फ अपनी वीडियो में ऐसे एक्सप्लेनेशन डालेंगे जिसका हम रिफ्यूट कर सकें। अगर अल्मास जेकब सच में इस्लाम को स्टडी कर रहे होते तो ये सारे सवाल वो लाइव इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामिक उलमा से पूछते, ना कि यूट्यूब पर बैठकर वीडियो बनाते। रही बात हुकूक वगैरह की, तो बाइबल के ऐसे ऐसे वर्सेस हैं मेरे पास जिनमें छोटी छोटी बच्चियों पर ज्यादती करी गई, वो भी आपके खुदा के हुक्म पर। ये है इंसाफ आपका। आपको लोग इस्लाम की दावत इसलिए देते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि आप इतने ज़हीन और समझदार होने के बाद भी इंसान की पूजा कर रहे हो। ह्यूमन वर्शिप चल रही है जो कि सैटानिक तालीम है। लोग नहीं चाहते कि इतना ज़हीन इंसान अंधेरे में ही रहे, तो इसलिए बार बार वो आपको इस्लाम की दावत देते हैं। मगर उनमें से ज़्यादातर लोग तो नहीं जानते ना कि आप तो पहले से इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, आप क्या इस्लाम एक्सेप्ट करोगे। खैर, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप समझ सकें इन चीज़ों को। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर से कमेंट ज़रूर से करें। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।